السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں حاجنہ روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظے کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، ریاست انسداد دہشت گردی کے لیے پرعزم ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، خارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ بزور طاقت جیتیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ سال دہشت گردی کے 5400 واقعات ہوئے، 27 خودکش دھماکے کیے گئے، 80% دہشت گردانہ حملے خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ کے پی میں دہشت گردی کے لیے سیاسی طور پر سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ ان کارروائیوں کے دوران 2597 دہشت گرد مارے گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 206 آئی بی اوز پر ڈے۔ اس میں سے 14,658 جو سے خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں، بلوچستان میں 58,778 اور ریسٹ آف پاکستان میں 1739۔ اس سال ٹوٹل دہشت گرد جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس کہتے ہیں ان کی تعداد ہے 5,347 کے لگ بھگ۔ ان میں سے 3811 خیبر پختونخوا میں which is 71% of the total terrorist incidents، بلوچستان میں 1557 and 29 in rest of Pakistan۔ اور اس سال 2597 2597 terrorists were killed sent to hell۔ Out of this 1800 plus were in Khyber Pakhtunkhwa اور 784 in Balochistan and West Pakistan 10۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک ان کے منہ سے جا نہیں رہی۔ جی ایچ کیو میں میڈیا نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ دنیا نے دیکھا کہ مارگئے حق میں ہندوستان کا منہ کالا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہماری کسی شہری کو نشانہ بنائے؟ مارکہ حق میں جب ان ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام بنیان و مرصوص بن کے پوری ریاست نہ صرف اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ ضروری سبق سکھاتی ہے جو سکھانا ضروری تھا، تو ہاؤ دین دی ایفرٹ از immediately put into by the Indians into the non-state actors that is their proxies فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج۔ ہندوستان نے جو سو کالڈ سندور، جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی، اس میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ دے ہٹ پاکستانی سٹیزنز، ڈڈ دے ناٹ؟ پاکستانی وومن چلڈرن، ڈڈ دے ناٹ؟ کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا ثبوت ہے تو آپ لیں، ہم ایکٹ کریں گے۔ آپ نہیں دینا چاہتے کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیں، کسی نیوٹرل پارٹی کو دے دیں۔ دے ڈنٹ ہیو اینی۔ یہ رائٹ کسی نے نہیں دیا تھا ہندوستان کو، نہ ہے نہ دے سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایک شہری کی طرف، پاکستان کے کسی ایک انفراسٹرکچر کی طرف کو نقصان پہنچائے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا گٹھ جوڑ افغانستان میں ہے۔ تمام دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہیں، ان کی پرورش کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کو بریفنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغان طالبان اپنے تنظیمی طرز پر ٹی ٹی پی کو تیار کرتے ہیں۔ افغان طالبان وار اکانومی کو چلانے کے لیے دہشت گردی کو اسپانسر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کو نشانہ بنایا، ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ کون کون دہشت گرد ہیں اور کہاں کہاں کس کو جگہ دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور دیگر کے آپریشن کی مخالفت میں بیانات کی ویڈیو چلا دی۔ کہا پختونخوا حکومت دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کرتی ہے، ہم پر ڈالر لینے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معدنیات کی جنگ ہے۔ کے پی میں جو معدنیات نکالنے کے 500 سے زائد لائسنسز ہیں صوبائی حکومت نے جاری کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اپنی سیاست کے لیے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور دیگر کے آپریشن کی مخالفت میں بیانات کی ویڈیو چلا دی۔ کہا کہ
خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کرتی ہے، ہم پر ڈالر لینے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ معدنیات کی جنگ ہے۔ کے پی میں جو معدنیات نکالنے کے 500 سے زائد لائسنسز ہیں صوبائی حکومت نے جاری کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اپنی سیاست کے لیے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاک فوج وفاقی حکومت کے احکامات کے مطابق کام کرتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور دیگر کے آپریشن کی مخالفت میں بیانات کی ویڈیو چلا دی۔ کہا، پختونخوا حکومت دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کرتی ہے، ہم پر ڈالر لینے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ معدنیات کی جنگ ہے۔ کے پی میں جو معدنیات نکالنے کے 500 سے زائد لائسنس ہیں صوبائی حکومت نے جاری کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اپنی سیاست کے لیے صوبے کو دہشت گردی کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاک فوج وفاقی حکومت کے احکامات کے مطابق کام کرتی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور دیگر کے آپریشن کی مخالفت میں ویڈیو چلا دی۔ بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب بتائیے گا آج کانفرنس کا احوال کیا رہا، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج کوٹ کی صورت حوال کے ایک جو ہے مکمل جامع میڈیا بریفنگ دی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد خوارج ہیں، ان کا اسلام پاکستان بلوچستان یا بلوچستانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کیا کہ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کا پاکستان کے کسی صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عناصر مذہب ثقافت کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2025 کے دوران ملک بھر میں 75,175 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں 14,658 جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں 1,739 آپریشن کیے گئے۔ بلوچستان میں 58,778 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال 5,397 دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ 2,597 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں سیکورٹی فورسز، پولیس اور شہریوں کی 1,235 شہادتیں ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2025 میں 27 خودکش حملے ہوئے، جن میں خیبر پختونخوا میں 16، بلوچستان میں 10، جبکہ اسلام جوڈیشل کمپلیکس میں ایک خودکش حملہ ہوا۔ خودکش حملہ آوروں میں 2 خواتین بھی شامل تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 3,811 واقعات ہوئے۔ 2021 سے 2025 کے دوران دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں کرمنل ٹیررز گٹھ جوڑ ہے، بعض سیاسی عوامل کی وجہ سے دہشت گردی کے لیے سازگار فضا موجود رہی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی پلاننگ افغانستان میں بیٹھ کر کی جاتی ہے۔ دہشت گرد کمانڈر افغانستان سے کارروائیوں کی ہدایت دیتے رہے ہیں اور منصوبہ بندی کے بعد دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی قیادت اور تربیتی مراکز کے حوالے سے کہا کہ وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ افغان طالبان نے 3 بنیادی وعدے کیے تھے۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں، سیاست کے لیے صوبہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بیورو چیف پشاور عارف یوسف زئی سے۔ عارف، آج ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کیا نکات رہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ عارف یوسف زئی سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور دیگر کے آپریشن کی مخالفت میں بیانات کی ویڈیو چلائی ہے۔
کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کرتی ہے، ہم پر ڈالر لینے کے الزامات لگائے جا سکتے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور عارف یوسف زئی نے۔ عارف یوسف زئی، بتائیے گا کہ آپ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، آپ کے پاس کیا انسائٹس ہیں مزید؟ کی گئی اس حوالے سے، اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ سال 2025 میں ٹوٹل 75,275 آپریشنز ہوئے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں، جس میں خیبر پختونخوا کے اندر 14,684 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں۔ ان آپریشنز کے نتیجے میں کوئی 2,500 کے قریب عسکریت پسندوں کو مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں 1,800 کے قریب عسکریت پسندوں کو خیبر پختونخوا میں ایلیمینیٹ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ڈی جی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سال 2026 اس کلیئرٹی کا سال ہے، اس واضح پالیسی کا سال ہے جو گزشتہ ادوار میں اس حوالے سے کاؤنٹر ملیٹنسی کے حوالے سے جو ابہام تھا اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ بن رہا ہے اور سب سے زیادہ حملے خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، وہاں پر ان کا کہنا تھا کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طریقے سے ادا کرتے نظر نہیں آتی۔ اس پریس کانفرنس کے موقع پر ڈی جی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے متعدد وائس نوٹس اور سلائیڈز بھی چلا دی، ساتھ میں تحریک انصاف کے دیگر قائدین کے بھی سلائیڈز چلا دی، جس میں وہ کھلم کھلا پختونخوا کے اندر آپریشنز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یہ تحریک انصاف کی ایک اسٹیٹک پالیسی ہے۔ سہیل افریدی بارہا یہ کہہ چکے ہیں، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے قائد کے احکامات کے مطابق پختونخوا میں کسی قسم کی ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، نہ ہی وہ ڈرون سٹرائکس کی اجازت دیں گے۔ تو اس پر ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ جب پوری قوم یکجا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں، تو کیوں تحریک انصاف کے بطور پارٹی ان کے قائد یا ان کے وزیر اعلیٰ اور دیگر جو ان کے اراکین اسمبلی، قومی اور صوبائی اسمبلی ہے، وہ کیوں عسکریت پسندوں کے اعلی کار بن رہی ہے، فیسیلیٹیٹر بن رہی ہے، اور پختونخوا کے اندر سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو اور آپریشنز کو اس کی مخالفت کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کی خواہش ہے کہ پختونخوا کے اندر بھی امن قائم ہو جائے۔ کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بلوچستان نے کچھ 3 سے 4 ارب روپے کا فنڈ ڈی سینٹرلائز کیا ہے، اس کو اضلاع اور تحصیل کے لیول پر کیا ہے۔ اگر پختونخوا کے اندر بھی ترقیاتی کاموں میں تیزی آ جائے تو وہاں پر بھی عوام کو سہولت دستیاب ہوگی، جو مشکلات ہیں لوگوں کی وہ بھی کم ہوں گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب جو پالیسی پاکستان کی رہے گی پڑوسی ملک افغانستان کے حوالے سے بالخصوص، وہ 2025 کی جو اب کلیئرٹی ہے، واضح پالیسی، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ جو بارڈر بندش ہے، تو افغان حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ بارڈر کے لیے کوئی الگ معاہدہ کرے بارڈر کاروبار کے لیے۔ اس پر ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بارڈر بھلے بند رہے اور ساری زندگی بند رہے، اگر پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ رہے گا تو پھر کوئی کاروبار افغانستان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ساتھ میں انہوں نے افغان حکومت کو، امارت اسلامی افغانستان کو، افغان طالبان کو عسکریت پسندوں کے مائی باپ کا درجہ دیا کہ ان کی ایما پر جو عسکریت پسند ہے، نہ صرف تحریک طالبان پاکستان بلکہ دیگر تنظیمیں بھی، وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ جی، بیورو چیف پشاور عارف یوسف زئی اور بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب ہمیں آج اس پریس کانفرنس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس کے دوران شہداء کی تصاویر کی ویڈیو بھی دکھائی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس کے دوران شہداء کی تصاویر کی ویڈیو بھی دکھا دی۔ یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی عوام، پولیس، افواج، ایف سی، ان کے شہداء کو سلام پیش کریں۔ یہ وہ شہداء ہیں، ناٹ آل بٹ سم آف دوز شہداء، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں دی 2025 میں۔ I would request all of you to please rise and those in uniform to salute. ابھی سبسکرائب کریں
ताकि कोई खबर रह न जाए।